السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ فرینڈشپ سیریز کا چھٹا لیکچر ہے اور آج کا ٹاپک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دوستی۔ گڈ کمپنی کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ گڈ کمپنی کے اندر صرف انسان نہیں آتے بلکہ بکس بھی آتی ہیں، جگہ بھی آتی ہے جیسے کہ مدرسہ یا مسجد، اور گڈ کمپنی کے اندر ہمارا موبائل بھی آتا ہے۔ اس میں ایپس بھی آتی ہیں، گڈ کمپنی میں پیٹس بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو عادات ہوتی ہیں، گھر میں پرندے وغیرہ پالنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ ان کے ساتھ جیسے ٹریٹ کرتے ہیں، پالتے ہیں، تو یہ بھی چیز ان کمپنی میں آ جاتی ہے نا۔ اس کے علاوہ موبائل کے ایپس کے ذریعے آن لائن فرینڈز بن جاتے ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ اسٹیٹس ویوز، شارٹس، انسٹاگرام ریلیز وغیرہ، یہ سب چیزیں گڈ کمپنی میں آ جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو امپروو کرنے سے بھی ہماری کمپنی امپروو ہوتی ہے، اور بکس اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ آ جاتی ہے وہ ہے قرآن پاک اور سیرت کی کتابیں۔ اور ہم آج کے ٹاپک کو آیات کے حوالے سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قیامت والے دن قریبی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ مگر متقی سے مراد یہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دوستی کی ہوگی، اللہ کے لیے ملتے ہوں گے اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہوں گے۔ مختصر یہ کہ جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دوستی ہوگی، قریبی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے ان کے جن کی دوستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہو گیا، اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ملتا ہے، بچھڑتا ہے، ان کو قیامت والے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ تفصیل سے بات کی جائے تو جس دن زمین گرم ہوگی، سورج سوانحے پر ہوگا، سب پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ پاک کے، عرش کے۔ اور یہ عرش کا سایہ جن 7 کوالٹیز پہ ملے گا، ان میں سے ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی سے دوستی کرتا ہے، کسی سے ملتا ہے، کسی سے بچھڑتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ آپ اپنی زندگی میں کسی ایسے دوست کو ایڈ کر دیں جس سے آپ کا تعلق صرف اللہ کے لیے ہو، جن سے آپ کا تعلق صرف دین کے لیے ہو، جن سے آپ کا تعلق اللہ کی محبت کے لیے ہو، تو عرش کا سایہ مل جائے گا اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں باپ، بہن بھائی سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے، یہاں تک آتا ہے کہ اس قدر سب کو اپنی فکر ہوگی، ماں باپ کہیں گے ہمیں جنت دے دو، بدلے میں ہمارے بچوں کو جہنم میں ڈال دو۔ استغفر اللہ۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، لیکن ایمانی دوست اس وقت بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، ایک دوست کی مدد کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی سے دوستی کرنا۔ اس کو کہتے ہیں فرینڈشپ فار ایور۔ باقی دوستیاں، یہ جو میوزک اور ان چیزوں والی دوستی ہوتی ہے نا، یہ سب قبر تک کی ہوتی ہے، بعد میں جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جیسے ایک واقعہ ہے نا کہ کچھ دوست گئے، ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا اور باقی جنازے کے لیے گئے۔ جنازے کے دوران جب صفوں میں کھڑے ہوئے تو ایک لڑکا ساتھ والے انکل سے کہنے لگا، یہاں تو سجدے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جنازہ کی نماز میں سجدہ نہیں ہوتا۔ اس کو تب پتہ چلا۔ توبہ استغفر اللہ۔ اب بتائیں ذرا ایسے دوستوں کا کیا فائدہ جن کو یہی نہیں پتا کہ جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، پڑھنا ہی نہیں آتا، پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ایسے دوست ایصال ثواب کہاں سے کریں گے؟ ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ رات میں پارٹی پلان کی، کوئی اور عصر کے وقت کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ جنازے سے جلدی جلدی فارغ ہوئے، قبر پہ بیٹھنے تک نہیں۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ رات کو پارٹی جو پلان تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقین کریں ایسی کہانیاں ملتی ہیں کہ جن کے لیے دنیا میں بندہ جس کو کہتے ہیں نا جگری یار بتایا ہوتا ہے، بس مرنے کی دیر ہوتی ہے، سب بھول چکے ہوتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی میں جو دوسری کیٹیگری آتی ہے وہ ہے متطہرین کی، یعنی صفائی کا خیال رکھنے والوں کی۔ اس میں دونوں طرح کی صفائی آ جاتی ہے، روح کی صفائی اور جسم کی بھی، یعنی انسان اپنے ارد گرد کا خیال رکھے گا، صفائی کا خیال رکھے گا، دل کو صاف رکھے گا لوگوں سے نفرتوں کی طرف سے۔ تیسری کیٹیگری مجاہدین کی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کوشش کرنے والوں سے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کوششیں تو یہ کرتے رہتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے تو پھر سے توبہ کر لیتے ہیں، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ہوتی پھر بھی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، پھر بھی مشکلوں اپنے آپ کو اٹھا کر نماز کے لیے کھڑا کرتے ہیں۔ اکثر کوئی گناہ کرنے کا اتنا دل کرتا ہے لیکن وہ مشکلوں سے اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں، بہت مشکلوں سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہاد ہی تو ہے۔ تو مجاہدین جو کوشش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جیسا کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ جہاد بن نفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی گناہ کا دل کر رہا ہے پھر بھی نہ کرنا، نیکی کا دل نہیں کر رہا پھر بھی کرنا، اور یہی سب سے افضل جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ چوتھی کیٹیگری متقین، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر متقین کا لفظ آئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں جی اس میں، نہیں، ایک عام انسان بھی متقی ہو سکتا ہے۔ متقی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر، نیکیاں اس لیے کرنا کہ میرے اللہ نے کہا ہے اور وہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر۔ گناہ اس لیے چھوڑنا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، وہ فرشتوں سے کیا فرمائیں گے، اللہ مجھے دیکھ کر کتنا افسوس کریں گے نا، ہم اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دیں۔ یہی تو اللہ کا ڈر ہے۔ متقی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، عام سے عام انسان بھی متقی ہو سکتا ہے۔ پانچویں کیٹیگری عمل صالح کرنے والے، چھوٹے چھوٹے نیک عمل، جیسے کہ نماز پڑھ لی، کسی کے بارے میں بہت بدگمانی ہوئی تو وہ ختم کر لی، کسی نے بہت بڑی غلطی کی تو بس یہ سمجھ کر معاف کر دیا کہ کوئی بات نہیں، میرے اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ انسان جیسے اللہ کے بندوں سے پیش آتا ہے، اللہ پاک بھی اس بندے کے ساتھ ویسے پیش آتے ہیں۔ مطلب کہ بندہ اگر لوگوں کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، ان کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں۔ تو معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم معاف کر دو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم بھی معاف کر دیے جاؤ؟ اور یہ پورا ایک واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ تو عمل صالح کرنے والے صرف اس وجہ سے معاف کر دیتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ عمل صالح خوبصورت کام، اچھے اچھے کام، اور یہ کام خود ہی نظر آتے ہیں، یعنی انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ عمل صالح ہے کہ نہیں۔ چھٹی کیٹیگری اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کیٹیگری پر بھی اب نظر ثانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، تو پھر تم رسول اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دو، ان کی طرح لوگوں سے پیش آنا شروع کر دو، ان کی طرح اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا شروع کر دو، ان کی طرح ایک کامیاب زندگی گزارنا شروع کر دو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے افضل اور کامیاب انسان وہی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کی پیروی کرنے والا ہے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ ساتویں کیٹیگری صبر کرنے والے،
ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لے تو صبر نہ لے، تو صبر یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا خوش رہنا، کچھ لے لیا خوش، کچھ دے دیا خوش، مرضی کا مل گیا تو الحمدللہ، مرضی کا نہیں ملا تو بھی الحمدللہ۔ اگر ہم ان میں سے ایک بھی کیٹیگری پہ عمل کرنا شروع کر دیں، مثال کے طور پر ہم متقی بننا شروع کر دیں، ہم کوئی گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا خیال کریں دل میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کسی کا دل توڑنے سے پہلے سوچیں میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا کر دل آزاری کرنے سے پہلے سوچیں کہ میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم پھر متقین کی لسٹ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نہ اگر ہم گناہوں سے پہلے اللہ کو دیکھیں گے اور نیک عمل بھی اس لیے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ ہم سے راضی ہوں، بس یہ خوشی ہوگی نا کہ لوگوں کو دکھاتے پھریں گے نیکیاں کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے۔ اللہ پاک کی دوستی یہی تو ہے، اللہ پاک تو ہمیں دوست بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں جو میرے دوست ہوتے ہیں نا، انہیں کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی خوف۔ یہ آیت ہی ہمیں اللہ کا دوست بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو زندگی میں سکون ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ وأحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔